بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ جو لوگوں نے اگر پچھلا والا ایپیسوڈ نہیں سنا ہے تو اس کو آپ سن لیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ اور جو اگر سن چکے ہیں تو اپنے ذہنوں میں اس چیز کو پھر سے یاد تازہ کریں، اور اس پورے ایپیسوڈ کو اگر آپ یاد کریں گے، اس میں رہیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ اس آیتوں کو بہت اچھے سے غور کر پائیں گے اور اس سے کنیکٹ کر پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس بات کی میں نے تلاوت کی تھی، جس آیت کی، کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم ظلم کرنے والے تھے، پھر اس کے باوجود ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر جو یہودی موجود تھے، وہاں اللہ ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہے کہ یو، آپ دیکھیں نا، ثم اتخذتم العجل، تم، یو پیپل، جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ ڈائریکٹ، ہم اور آپ کیا ہے، ڈائریکٹ کنورسیشن کر رہے ہیں، تو ویسے اللہ ان کو فرماتا ہے۔ لیکن یہ کام جو تھا، یہ جو بتایا گیا کہ موسیٰ کو جب 40 راتوں کا وعدہ اللہ نے لے کیا اور پھر وہ لوگوں نے کیا کیا، کاف کو یا بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو وہ تو مدینہ والے یہودیوں نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا، ان کے اینسسٹرز نے کیا تھا، انہوں نے یہ جرم نہیں کیا تھا، اور یہ کئی 100 سال پہلے، کئی نسل پہلے ہو چکا تھا۔ پھر اللہ یہ کیوں فرماتا ہے کہ اللہ ان سے یہ کیا بات کیوں کہتا ہے کہ تم نے، اور قرآن کا یہ بہت بڑا ایک ایرر آ جائے گا نا کہ بھائی وہ لوگ تو کام بہت پہلے ہو چکا تھا، پھر اللہ ان سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد جو ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ شاید تم شکر گزار بنو، تو وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے جب گناہ کیا ہی نہیں تو یہ معافی کیسی؟ اور ہم اسلام اور قرآن میں بات اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بندے کا جو بھی عمل ہے وہ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اس کے اپنے حساب بولتے ہیں نا، اپنی کتاب میں لکھا جاتا ہے، اس کے اپنے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ کوئی بولتے ہیں نا شوہر بیوی کا، کسی بھی کوئی رشتے کا کوئی گناہ کسی کے سر پہ نہیں ہے۔ ہمارے وہاں اوریجنل سن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دے، اسے خود اللہ کے وہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو پھر اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ تم لوگ جو بچھڑا بنا بیٹھے تھے، حالانکہ وہ لوگ، انہوں نے گناہ، وہ جرم نہیں کیا تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بات اور بھی کہہ رہا تھا کہ نا، یہاں پہ جو مدینہ کے لوگ تھے، جو ان کے اہل علم تھے، جو ربائز تھے، جو بنی اسرائیل کے پاس جو ان کے بولے جاتے ہیں نا کہ جو پریسٹ تھے، جو ربائز تھے، یا ان کے اہل علم اسکالرز وغیرہ تھے، وہ ان کو اللہ نے وہاں پہ قرآن میں کہا ہے احبار۔ احبار اس کو بات کو کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں نا اپنے روشنائی، یعنی جو لکھنے والی جو روشنائی، جو انک ہوتی ہے، جو سیاہی ہوتی ہے اس میں وہ لوگ ڈوبے رہتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا قلم ڈوبا رہتا تھا، تو انگلیاں ڈوبی رہتی تھی، ان کے کپڑے میں چھینٹ پڑے رہتے تھے، اور دیکھنے سے ہی حلیہ سے پڑھے معلوم پڑ جاتا ہے کہ اہل علم والے لوگ ہیں۔ تو وہ اتنا علم تھا ان کے پاس، لیکن قرآن کو شکایت یہ نہیں کہ آپ کے پاس علم زیادہ ہے کہ کم ہے۔ پتہ ہے قرآن کون سی شکایت کرتا ہے؟ اپنے پڑھنے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، کہ افلا تعقلون، تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ تو اللہ کی جب آیتوں پہ ہم غور نہیں کرتے نا، اس کو اللہ قرآن جو ہے نا اس کی شکایت کرتا ہے۔ تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے افلا تعقلون، تم غور نہیں کرتے۔ تو ہر انسان جو بھی ہو، اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ غور و فکر کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہ پڑھا لکھا ہو، کوئی نہ الفابیٹس نہیں پتا ہو، کوئی الف با نہیں پتا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر وہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ بتائیں مجھے، یہ ذہن سوچنے کا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ لیکن ہم کرتے ہیں سوچنے کا کام؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ پہلے تو دیکھیے نا، اتنے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ہی ہم آکیوپائڈ رہتے تھے۔ اب باقاعدہ ایسے پروگرامز بنائے گئے ہیں، ہمیں پروگرام کے تحت ہمیں رکھا جاتا ہے کہ ہم بالکل بھی غور و فکر نہ کریں۔
اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے، یہ سب کام ہم کریں گے ہی نہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ غور و فکر اور یہ سوچنے کا کام، یہ تھنکنگ جو ویدر آئی ایم تھنکنگ ان رائٹ ڈائریکشن اور رانگ ڈائریکشن، یہ تو بات کی بات آئے گی نا. پہلے تھنک تو کریں، ہم تھنک ہی نہیں کرتے ہیں. پھر جب آپ تھنک کریں گے تو پھر آپ کو لگے گا اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ایسے بھی ہو سکتی تھی، یہ بات ویسے بھی ہو سکتی تھی، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو پھر آپ صحیح اور غلط کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، تب آپ آگے اور بڑھتے ہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. تو کوئی ہمیں یہ بات کہہ سکتا ہے، یعنی میری بات ان آیتوں کو سننے کے بعد، کہ یہاں پہ جو اہل مدینہ میں جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، وہ لوگوں کا علم کیا تھا؟ وہ ڈوبے رہتے تھے علم میں، لیکن کیا تھا ان کا علم؟ کرپٹڈ تھا، کرپشن اس میں آ گیا تھا، یعنی اس میں ملاوٹ ہو چکی تھی. ان کے وہاں ان کی کتابوں میں، ان کی بات ساری عمل میں ملاوٹ آ چکی تھی. دین میں اس قدر انہوں نے ملاوٹ کر دی تھی. ٹھیک ہے، مانتی ہوں، میں بھی بات جانتی ہوں کہ انہوں نے ملاوٹ کی تھی، لیکن بہرحال اتنا علم تو تھا نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان کی رسالت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کا دعویٰ جب کیا تو وہ رسالت کو پہچان گئے، اللہ کے رسول کو ایسے پہچانے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے. اس کے بعد انہوں نے غور کیا اور فکر سوچا، اور پھر کیا فیصلہ کیا؟ ہم اس کو نہیں مانتے. اتنا علم تو تھا ہی نا کہ اللہ کے رسول کو کیا کریں، پہچان گئے تھے. لیکن ان کے جو علماء پہچان گئے تھے، اور اس پہچاننے کے بعد کا جو کام کرنا تھا وہ انہوں نے کرنے نہیں دیا. اور عام جنتا نے کیا کیا کہ اپنے علماء کی اس بات میں آ گئے، اور وہ سوچنے کا کام ان کو چھوڑ دیا اور اپنا دماغ سوچنے میں نہیں لگایا. تو اللہ کے رسول کو پہچاننے والا کام وہ بھی نہیں کر پائے، کیونکہ وہ تو لیسر تھے نا، وہ تو ان سے کم تھے، اتنا علم بھی نہیں رکھتے تھے. تو پھر جب وہ خیال آتا بھی تھا، ان کے ذہن میں سوچتے بھی تھے، تو دیکھتے تھے کہ علماء لوگ تو ان کا معاملہ بہت مختلف ہے، تو ہم کیسے کریں؟ تو کتنے لوگ تو اس میں ہی کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے. تو میرا جو مدعا ہے وہ یہی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اسی لائن پہ سوچیں، غور کریں کہ نا، جس کے پاس جتنا علم ہو، ہماری صفوں میں بھی جو اہل علم ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ دے آر تھنکنگ آن اے رائٹ ٹریک، وہ رائٹ ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے. اور وہ سوچ بھی رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں، یہ بھی سوالیہ نشان لگے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ اپنا رکھیں، مگر اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اپنے مسلمان ہونے کا جو ڈوری ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں مت تھمائیں. وہ ڈائریکٹ اللہ کی ٹچ میں رہیں، قرآن کی ٹچ میں رہیں، ورنہ کون کب کہاں کس کے حوالے کر دے گا پتہ نہیں چلے گا. جیسے بنی اسرائیلیوں کو پتہ نہیں چلا، عام جنتا کو، اور انہوں نے اپنے احبار ربائس کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے ایمان کا خاتمہ کر لیا تھا. ہمارا معاملہ وہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غور کرنے کی مثال جو ہے اللہ نے ہمیں کیوں دی ہے یہاں پہ، یہ جو آیت میں نے لی ہے، اس پہ ہم جو افلا تعقلون، ہم تو بھائی غور کریں گے انشاءاللہ. میرا کام ہی ہے کہ میں آپ کو مجبور کروں، سوچنے پہ مجبور کروں، باقاعدہ اس کی طرف لاؤں، تاکہ پھر آپ پہلی بار تو مجبوری میں کریں گے، پھر خوشی خوشی کریں گے، پھر وہ آپ کو اس کے جیسی نعمت کوئی نہیں لگے گی. دیکھیے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے صرف 3 ریزنس لیا ہے کہ جو سابقہ امت تھی، جو پچھلی امت تھی، اللہ نے ان کی مثال ہمیں اس لیے دی کہ وہ اپنی بدعمالی یعنی برے اعمال کچھ ان کے الگ تھے، بالکل وہ نہیں تھے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں مسلمان ساری امتی ہیں نا، مسلمان کہلائی گئی ہیں، تو وہ جو ہے اس کے مطابق نہیں تھا. ان کی بدعمالی، بد عہدی یعنی وہ روزمرہ کی زندگی میں بھی بد عہدی کرتے تھے، اور سب سے بڑا بد عہدی یہ ہے کہ آپ کے رب سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرا رب ہے تو میں تیری پسند کی زندگی گزاروں گا. پھر ہم کلمہ شہادت پڑھ کے اس بات کی حق کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کے ساتھ بد عہدی کا معاملہ کرتے ہیں. اور بے وفائی یعنی اس سے کوئی محبت ہی نہیں ہے. ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر میں نے ایسے کوئی کام کیا تو وہ بے وفائی میں شمار ہوگا. نہیں، ہمیں فکر ہی کہاں، ہمیں پتہ ہی کہاں ہے، ہمیں سوچنے کا کام ہی کہاں کر رہے ہیں. ہم تو اتنے نا یہ جو دماغ ہے اس کا جو کرنے کا کام ہے، وہ پرپس ہے نا اس کا، کوئی اس کا یوز ہی نہیں کر رہے ہیں. تو وہ اپنے رب کی جو ہے نا چہیتی قوم تھی وہ ملعون ہو گئی، یعنی لعنت والی ہو گئی، لعنت زدہ ہو گئی. تو خبردار ہو جاؤ. وہ جو ان کے ساتھ وہ ہوا، وہ حالانکہ ان کے ساتھ تو اللہ نے یہ بھی ایک نعمت رکھی تھی کہ ان کو اللہ نے کہا بھی کہ وہ بڑی چہیتی قوم تھی. تو اللہ نے جب اس پر لعنت کی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ کوشچن مارک لگائیں اپنے اوپر. دوسرا ریزن یہ ہے کہ حدیث کو یاد کریں جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے.
ٹھیک ہے نا. آئینہ مرر، یعنی آپ اس میں اپنا عکس دیکھیے اور اس عکس میں آپ اپنی کمی کو، اپنی کمزوری کو اور ان ریزنز کو پتہ کریں اور اپنے اندر سیلف امپروومنٹ لائیں، سیلف پیوریفیکیشن کریں، تزکیہ نفس کریں، تزکیہ کریں سیلف کا، اپنے نفس کا. تو کیا ہم نے وہ کام کیا؟ ہم نے اس امت کے طور سے بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں تو ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس امہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم نے سابقہ امہ کی جو تھی، اللہ قرآن میں بات بار بار ان کا اتنا ذکر کیوں ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن تو ابھی بایوگرافی آف موسیٰ علیہ السلام ہو جائے گا، ان کی قوم کا اتنا ذکر ہی کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس قوم والے جو ہے اپنی ان بھائیوں سے کیا کریں، سبق لیں. تو کیا ہم نے لیا؟ اب اللہ رب العالمین کیا فرماتا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری تمام نعمتوں کو، اور میں نے تم کو کیا کی تھی؟ فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. لیکن نہ انہیں یاد تو تھا تو وہ نسیم منسیہ ہو گئے. اسی طرح سے ہم یہ کام کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ لیکن آپ اللہ کے دربار میں اگر کوئی چیز کی نا قدر ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ تقوی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ہر آدمی اللہ کے وہاں چہیتا محبوب کس بنیاد پہ ہوگا؟ تقوی کی بنیاد پہ ہوگا. اور تقوی جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ کہاں سے ملے گا، وہ کیسا ہوگا، وہ اللہ قرآن میں بتاتا ہے. کوئی قوم کے جڑنے سے، کسی نسل سے، کسی نسب سے، یہ سب آپ کو کامیابی نہیں ملنے والی ہے. آپ کو کامیابی ملے گی تو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر، یا پھر جو قلب سلیم لے کر آئے، ہے نا. قلب سلیم کس کا تھا؟ قلب ابراہیم علیہ السلام کا. تو تمام امت کو مثال دی گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو سب سے چوٹی پہ تھے، اس کے بعد یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تمام لوگ آئے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے امت کو مثال دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی، ان کے راستے کی، ان کی سنت کی. پھر اب ہم پھر آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف، کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے گناہ کو گنوایا اور مدینہ میں رہنے والوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا، یعنی اتخذتم، اس لیے کہ وہ لوگ ایک جرم کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے وہ جرم نہیں کیا تھا. یعنی ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا، ان کے تو بہت سارے نسل پہلے بات ہوئی تھی، لیکن وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے، بہت اعلیٰ قوم سمجھتے تھے، اور اس پر ان کو بڑا فخر تھا کہ ہمارے باپ دادا یہ تھے، ہمارے باپ دادا وہ تھے، ہمارے یہ لوگ تھے. تو اللہ نے کہا کہ بس وہ اچھائی کیوں، پھر یہ برائی بھی جو کی تھی نا وہ بھی تم اپنے سر لو، اور پھر تمہاری پکڑ ایسی ہوگی. اسی طرح ہم اپنے عمل کو دیکھیں، عمل بالکل زیرو ہے، کوئی عمل کا ہمارے وہاں کوئی لینا دینا ہی نہیں. اب تو عمل کیا ہے وہ چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، حقیقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہے، وقت کیا ہے، کیسا چل رہا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، یہ کوئی ہمیں نہیں پتہ. مگر بجائے کوئی ہم اس قرآن سے سبق لینے کے، یا ہسٹری سے، کوئی اپنی تاریخ سے اپنے کوئی سبق لیں یا لیسن لرن کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی کان کی عیاشی کا سامان پیدا کرتے ہیں. جو بہت اچھا لگتا ہے نا، بس اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے، سنتے رہتے ہیں، وہی سنتے رہتے ہیں. بس ہسٹری میں وہی پارٹ ہم سننا اور سنانا چاہتے ہیں. کس کمی اور کس وجوہات، کیا ریزنز تھے کہ ہم زوال میں آ گئے، وہ ہم نے کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے. ہمیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھائی ریزنز کیا تھے، ہم کبھی اس پہ ڈسکشن بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا، جب میں پہلا ایپیسوڈ جو لیا تھا میں نے ارطغرل کا، تو وہ اس میں بتایا تھا نا میں نے کہ اتنی پرانی خلافت جو تھی 600 سال والی، تو چلو 600 سال کی خلافت کی تو بہت ساری سٹوریز مل جائے گی، سیریز مل جائے گی، سب مل جائے گی، لیکن وہ وجہ کیا بنی تھی کہ کس وجہ سے، کس کوتاہی سے، کس کمی سے، اور کون سی ریزنز تھے کہ جس کی وجہ سے یہ 6 سال میں خلافت ختم ہو گئی، یا خلافت راشدہ جو ہے وہ ختم ہوئی، یا ملکویت آ گئی. تو کیوں آئی؟ ہم یہ غور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ تھنک کرتے ہیں، یہ وچار کرنے کا کام ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے لیے کوئی اور آ کے کر کے دے گا، اور ہم بیٹھے کیا کریں گے؟ اس میں ہمارا کیا کردار، واٹ ول بی آور رول ان دیٹ سین میں؟ کچھ بھی نہیں. پھر ریزن نمبر 3، جس طرح ان لوگوں نے دین کو اپنے مطلب اور آسانی کے لیے جس طرح سے توڑ مروڑ کیا، جس طرح انہوں نے امیروں کے لیے کچھ اور غریبوں کے لیے کچھ اور کیا، جس طرح ان کے وہاں بھی قول اور فعل میں، یعنی وہ کہتے کچھ تھے اور کام کرتے تھے کچھ اور، ان کو نا یہ سارا کچھ ان کے وہاں تھا، تو اللہ نے کہا کہ ان کے دل کو بیماری لگ گئی.
تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں مرض تھا، سکنس تھی، بیماری تھی. وہ کیا بیماری تھی؟ ڈیزیز تھی. کیا وہ بیماری ڈیزیز تھی؟ وہ ڈیزیز تھی فی قلوبہم مرض. اور جب اس بیماری کو بجائے اس کو جو سمٹمس معلوم پڑ رہے تھے، تو بجائے اس کو سدھار لانے کے، سمجھنے کے، وہ کیا کرے؟ چھوڑو جانے دو، دوسرے 10 کام کرنے، اس سے غفلت کرتے چلے گئے. تو جب غفلت کرنے چلے گئے اور غفلت میں مبتلا رہے، تو اللہ کہتا فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ نے ان کی بیماری کو اور اس میں بڑھا دیا. تو یہ کیا سارے کام اور اسی طرح کی غفلت ہم نہیں کر رہے؟ تو اللہ کی سنت تو وہی ہے ازل سے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے. تو وہ جب ان کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا کہ بنی اسرائیل کے اس میں اتنے پیغمبر آئے، ہدایت صرف انہی کی نسل میں آئی، اللہ نے ان کو ختم کر دیا، ہٹا دیا، اور کیا کر دیا؟ دوسری امت کو کھڑے کر دیا. اور اس میں سے چنا جو بنی اسماعیل میں سے تھے، یعنی امیین تھے، جو کبھی ان لیٹرڈ تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اللہ نے وہاں سے چنا اپنا آخری رسول. یہ پنشمنٹ ان کو اللہ نے دی. تو سوچئے ایز این امہ تو وہ بہت بڑا ان کو مار پڑ گئی تھی تب، لیکن اس کے بعد ہم جب غفلت کا معاملہ کریں گے تو کیا ہمارا رزلٹ ان سے مختلف ہوگا؟ جیسے ان کو عذاب میں اللہ نے گھیرا تھا، تو کیا ہمیں نہیں آئے گا وہی عذاب؟ اللہ کو ان کو سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی چہیتی قوم تھی، واقعی چہیتی تھی. دے ویر دا چوزن ون، وہ لوگ تھے جن کو اللہ کہتا ہے کہ وہ فضلتکم علی العالمین. لیکن ہم اپنے انفرادی یا اجتماعی کلیکٹیو امہ ایز این ہول دیکھیں، ہر جگہ ہم یہی کچھ کر رہے ہیں. وہ حدیث کتنی صحیح ثابت ہو گئی جس کا مفہوم ہے کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ یہ یہود و نصارہ کو اس طرح سے ان کی نقل کریں گے، اس طرح سے ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے کہ اگر وہ کوئی ایک بل یا ہول میں، بل یعنی ہول جو ہوتا ہے نا کہ کوئی انسیکٹ کے سرپنٹ کو جانے کا، اس میں جائیں گے تو وہ یہ میری امتی بھی اس میں جائے گی، اور اکثریت یعنی کثیر تعداد، بہت لارج نمبر جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گے. یا پھر 2 پیر کی جوتی، جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک پیر آف شوز جو ہوتے ہیں لیفٹ اور رائٹ لیگ کا ملا کے آپ کو فٹ ویئر بنتا ہے نا، آپ کا ایک پیر شوز ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہیں کہ اگر وہ رائٹ والے ہیں تو ہم بائیں والے پیر کا کام کر رہے ہیں، اور ہم کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کے تمام جیسے جیسے وہ کام کر رہے تھے ویسے ویسے ہی ہم سارے کام کر رہے ہیں. ان کو جو جو پسند وہ ہمیں بہت پسند. وہ جیسے جیسے ان کی ترقی کو دیکھ کے ہم رال ٹپکاتے رہتے ہیں اور اپنی حقیقتوں سے منہ موڑ رہے ہوتے ہیں. جو بیماری ہے، جو بار بار دل، اللہ نے ایک چھوٹا سا اللہ کا اتنا احسان ہے، دیکھیے اللہ میں کبھی چھوڑا نہیں ہم. اس نے ہمارے دل کے اندر ایک ضمیر نام کی چیز ڈال دی ہے تاکہ وہ بہت ہی باریک سی اس کی آواز ہوتی ہے، لیکن وہ لگاتے ہی وہ بار بار احساس دلاتے ہیں، لیکن چھوڑو بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا. بات کب آنے والا ہے؟ تو اگر آج ہمارا رویہ وہی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا رزلٹ وہی ہونے والا ہے. آج ہمارے اسکالر ان کے احبار کی طرح نہیں ہو گئے، وہ انک میں ڈوبے ہوتے تھے، یہ سوشل میڈیا میں پورے ڈوبے ہوئے ہیں. تو جس طرح اللہ نے ان کی سپیورٹی تھی، جو ان کو احساس تھا، فخر تھا کہ ہم لوگ وہ لوگ تھے، ان پر گرفت کی، تبھی مدینہ والوں پہ ڈائریکٹ اللہ کہتے ہیں تم واتخذتم العجل، تم لوگوں نے کاف کو یا بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. تو اسی طرح ہم جب ہے نا کوئی بات ہوتی ہسٹری کی، کوئی بات، ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کا احسان ہے عمر ابن خطاب کا وہ معاملہ ہے کہ ہم ان سے وہ لیں، لیکن ہم وہ بھی تو لیں سبق کہ جب کیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی، ملکویت جب آئی تو اس میں کیا وجہ تھی، وہ وجوہات کیا تھی کہ خلافت جو ختم ہوئی اور ملکویت یعنی کنگڈم آیا، کنگ شپ آئی، تو اس میں ان لوگوں کے کیا کیا طریقے تھے، وہ کیا کیا پسند کرتے تھے، اس پہ بھی تو روشنی ڈالیں، اس پر بھی تو ہم بات کریں، اس پر بھی تو ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ان کے علماء کو نا جب کیسے پکڑ کی جائے. ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا جب انہوں نے چاہا کہ ایک فکس کرنا چاہا کہ ایک نا مہر کی رقم کو، ایک عورت کھڑی ہوگی اور کہتی عمر کون ہوتا ہے فکس کرنے والا؟ تو کیا ہماری صفوں میں ایسے لوگ ہیں؟ اور کیا اتنی آزادی ہمیں ہے؟ میں تو یہاں کی بات نہیں کر رہی اپنے ملک کی، میں 54 کنٹریز اسلامک کنٹریز کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ لوگ ایسے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو صحیح کرتے ہیں. جس پہ حضرت عمر نے کیا فرمایا پھر کہ مجھے سیدھا کرنے کے لوگ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں. تو کیا ایسے لوگ ہماری صفوں میں موجود ہیں؟ یا پھر ہم دیکھیں کہ کنگشپ جب آئی تو ان لوگ کی عیاشیاں جو تھی وہ کیا وجہ بنی کہ ہم زوال میں آ گئے؟ کبھی غور کیا ہے؟ غور ہی نہیں کرتے، تو پھر ہمیں جو ہمارا عالم دین دے گا ہم وہ لیتے چلے جاتے ہیں.
تو یہاں پہ جو ہے اس لیے آج امت مسلمہ کی جو پکڑ اللہ نے سختی سے کی ہے، ہم نے اس کے دین کو کیا کیا تھا؟ کھلواڑ بنایا، ہم نے اس کو کھلونا بنا لیا، ہم نے اس کو کیا بنایا؟ معمولی چیز، اپنی من پسند، جو مجھے پسند ہو، جو مجھے سوٹ کرے، اتنا اسلام چاہیے، ہم نے کھلونا بنا کے رکھا، کھلواڑ کیا اس کے ساتھ۔ اور جو بولتے ہیں نا، انہوں نے کیا فرمایا ہے علامہ اقبال نے، کہ زندہ قوت تھی جو جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط علم، مسئلہ علم کلام۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، یعنی مسئلہ ہے علم کلام۔ علم بولتے ہیں، آپ جانتے ہیں علم، کلام یعنی بات کرنے کا، ایک بحث کرنے کا، ایک بس ایک وہ ٹول بن کے رہ گیا، اس کا لینا دینا عملی زندگی سے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے عالم دین کر رہے ہیں، ہم نے اس کی بے قدری کی تو اللہ نے ہمیں زمانے کی ٹھوکر میں لا کر رکھ دیا۔ ہم نے جب یہ معاملہ کیا اپنے دین کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، تو اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے، اب تم کیا ہو، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جس کو اللہ چھوڑ دے تو پھر اسے کون دے گا؟ آج ہم زمانے کی کس قدر ٹھوکر میں ہیں، کہاں ہماری عزت ہے، آپ بتائیں۔ میں بہت دکھ، کرب، غم کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں کہ 1 جولائی کو یہ اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک کا جو حصہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ جیروسلم جو ہے، اس میں جو اللہ انبیاء کی نا سرزمین ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، وہ سارا جو ہیبرون ہے، جو جیریکو ہے، جو بیت لحم ہے، وہ تھوڑا سا حصہ جو مسلمانوں کے پاس تھا، وہ سب جو ہے وہ اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے اس میں لے رہا ہے، اور امت مسلمہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ یہاں پہ بیت المقدس جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پہ، جہاں پہ امامت کی انہوں نے، اتنے تمام انبیاءوں کی انہوں نے امامت کی تھی، وہ مسجد اقصیٰ کو، وہ بیت لحم کو، وہ ہیبرون کو جہاں ابراہیم علیہ السلام کا وہ ہے، وہ سب کچھ جو ہے اپنے حصے میں لے گا، اور ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ پوری امت جو ہے خواب خرگوش میں مبتلا ہے۔ اللہ نے اتنی ساری نعمت مسلمانوں کو دی تھی، لیکن نہ اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ اللہ کہتا ہے نا کہ تم نہ تاکہ شکر گزار بنو، ہم شکر گزار کیا بنتے؟ ہم تو اور اس کے وہی کام کر رہے ہیں، وہ تمام نعمت کو لے کے اس دین کی جڑ کو کاٹ رہے ہیں۔ آج جو ہے نہ ہم نے سوچنے کا کام کیا، نہ علم حاصل کرنے، بلکہ یہ لوگوں نے تو ہمارے سوچنے کے اوپر پابندی لگا دی۔ آج کل کے جو نئے علم کی جو سرٹیفکیٹس لے کے آ رہے ہیں، وہ سوچنے کا کام ہی نہیں کرنے دینا چاہتے کہ قرآن کیسے آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ پورا سعودی عرب، UAE، مصر، یہ سارے جتنے بھی مسلم کنٹریز، وہ خاص کر جو ان کے آس پاس ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو عالم دین ہیں، جو ان کے امام ہیں، جو کسٹوڈین ہیں آف دا 2 ہولی ماسک، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نہیں پوچھے گا ان سے۔ پوری دنیا میں آپ نے دیکھے اس نے اتنی اچھی پلاننگ کیسی کی ہے۔ یہ ٹائم میگزین میں دیا تھا، یہ نا میں اپنے من سے نہیں کہہ رہی، ایک تو مجھے ہماری امت میں یہ لوگ بھی ایسے بھی ہو گئے کہ میں قرآن کی بات کی کوئی بات کہوں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جب یہی بات کو یہ ناسا سے بات معلوم پڑی ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بول رہی کہ ٹائم میگزین میں، جو ٹائم جو ہے ان کا میگزین ہے یہودیوں کا، اس میں انہوں نے بہت پہلے ہی دے دیا تھا اس بات کو کہ پورے پلانٹ ارتھ میں انہوں نے لاک ڈاؤن، اس کو بند کر دیا، تالا پڑا ہوا ہے اور وہ بند ہے۔ اسی طرح سے وہ جو ہے نا، جو پوری دنیا کی جو اکنامی ہے اس کا جو پٹا ہے وہ کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ پوری دنیا میں اس نے کرونا کا جو خوف میں مبتلا کیا، لوگ صرف اپنی جان کی فکر کو میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ وائرس مجھے نہ لگ جائے، یہ وائرس کا خوف میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح سے پھیلایا گیا، آرام سے لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا، سب کچھ چھوڑ کے صرف جان بچانے کے لیے گھر میں بیٹھ گیا۔ اور جو جب یہ کرنے کو کام کو کیا کہا گیا کہ وی آر ٹیکنگ واٹ؟ سیفٹی میشرز۔ اور اس کے بعد جو اکنامی کا بھٹا بیٹھا ہے کہ اس کے بعد اب لوگ جو ہے دانے دانے کو محتاج ہو رہے ہیں۔ ایک دم نیچے کا طبقہ لیبر وہ ایک دم الگ طریقے سے محتاج ہو گیا۔ اس کے بعد جو لوگ تھوڑا سا اس کے اوپر کلاس میں تھے، جو ان کی مدد کر سکتے تھے، اب وہ خود ایسے آ گئے ہیں کہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ کل اگر ہم نے کچھ اور نہیں کیا، ہم نہیں کرے تو ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا اپنے بچوں کو دیں گے، ہماری سیکیورٹیز کیا ہے۔ اس پہ سوال اتنا لگ گیا ہے کہ اب وہ جو ہے کچھ سوچنے کا کام ہی نہ کر سکیں وہ۔
میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم لکھا تھا نا فکری گروتھ، انٹلیکچوئل گروتھ، وہ انٹلیکچوئل گروتھ پر بھی انہوں نے تالا لگایا ہے، صرف اکنامی پہ تالا نہیں لگایا ہے۔ اب آپ خالی اپنے روز کھانا، روز کمانا، روز جینا، اس کے آگے آپ کچھ سوچ ہی نہیں سکیں، اس کے اوپر بھی وار ہوا ہے۔ صرف آپ کا اکنامی کرش نہیں کیا گیا ہے، آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ کو بھی کرش کر دیا گیا۔ ایک تو ہے ہی تھی ہی نہیں، پہلے ہی بہت کم تھی، لیکن جو تھوڑی بہت تھی اس کو بھی کیا کر دیا ہے، ایسا اکنامی کا پہیا الٹا گھمایا کہ اب لوگ ڈر گئے ہیں۔ اب حقیقت میں ڈرنے کی بات ہے، اور اتنا خوف پھیلا دیا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ امریکہ میں آپ دیکھیں اب بدترین قسم کا نسلی فساد ہو رہا ہے۔ نسلی فساد یعنی وہ گورے اور کالے کا جو فساد ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی امیج کو کس قدر ملیامٹ کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، کرونا پھیل رہا تھا امریکہ میں اتنا، اب یہ جب یہ لوگ آئے، پروٹیسٹر آ رہے تھے، یہ آگ لگا رہے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تب نہیں پھیل رہا تھا کرونا؟ یہ مال میں شاپنگ کرنے تب نہیں پھیلتا ہے؟ یہ ملٹری جب ایکشنز لیتی ہے تب نہیں پھیلتا ہے؟ آپ جو ہے وہ ریسٹورینٹ میں آرڈر کرو تب نہیں پھیلے گا، لیکن آپ وہاں بیٹھ کے کھائیں تو پھیل جائے گا۔ یہ کس قسم کا وائرس ہے بھائی؟ کتنا پارٹلی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ میں جو اس کا امیج خراب ہوا ہے، جو یہ فساد کی وجہ سے، کالے اور گوری کی وجہ سے، یہ سارے بڑے کاروبار کے مالک لوگ کون ہیں؟ سارے بڑے برانڈ، سارے بڑے کاروبار۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا کاروبار دنیا کی اکنامی کا، کوئی بھی کنٹری کا جو چلتا ہے، اس کی پہیا کو گھسیٹتا ہے اکنامی کے، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ویپن۔ اور یہ سب سے زیادہ ویپن کون بیچ رہا ہوتا ہے؟ اسرائیل، امریکہ۔ سیکیورٹی کے نام پہ جو کیمرہ بکتا ہے وہ سب سے بڑا جو ہے جنریٹ کرتا ہے ریونیو کو۔ کس نے یہ سب لایا ہے زندگی میں ہمارے؟ ہم کوئی سوچ نہیں، کوئی غور فکر کا کام ہی نہیں ہے۔ اب آپ تھوڑا سا بھی غور کریں کہ جو سارے بڑے بینک ہیں، ان کو شفٹ ہونے میں، سارے بڑے برانڈز کو، ساری بڑی کمپنیوں کو، ان کو اپنا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ جیروسلم لے کے چلے جائیں گے، کیونکہ اب یو ایس کیا ہو رہا ہے، اس کی امیج خراب ہو گئی ہے۔ اب وہ سارا جو ہے اکنامیکل پاور، پولیٹیکل پاور کہاں شفٹ ہو رہا ہے؟ کہاں شفٹ ہو رہا ہے؟ جیروسلم۔ اور جیروسلم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو بیت المقدس اس کو کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی عملی تفسیر ہمارے سامنے آ رہی ہے نا، کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی ویرانی ہے، اور یثرب مدینہ کی ویرانی جو ہے ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہے، بڑی جنگ کی تیاری ہے۔ اب آپ دیکھیے اسی کورونا کو بنیاد بنا کے حج کو روک دیا گیا، حرمین کو سونا کر دیا گیا۔ مدینہ میں جو اتنے لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ پڑھ رہے تھے، آج مدینہ سناٹے میں۔ حج پہ پابندی لگ گئی ہے صرف اس بات کو، اس وائرس کو پھیلا کے۔ آج یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ 80 جھنڈے کے نیچے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوگا، یعنی 9,60,000 جو کفار ہوں گے وہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ تو نیٹو کیا ہے؟ اس میں کتنے لوگ ہیں؟ اچھا، مدینے کی ویرانی بہت ہی خوفناک اور دردناک ہے۔ مسجد نبوی ویران، اور اس قدر ویران ہو جائے گی کہ اس میں جنگلی جانور گھوم رہے ہوں گے۔ آپ غور کریے آج جو مدینہ میں جو ویرانی ہے وہ کیسی ہو گئی ہے۔ اتنی بڑی مسجد ہے، اس کے کمپلیکس کو ہی سیل کر دیا ہے۔ اب وہاں پہ دھیرے دھیرے غفلت میں لوگ پڑھتے جائیں گے۔ وہاں پہ لوکل لوگ تو ہے ہی نہیں، سب نے اپنی دکانیں بند کر دی، نہیں کہ اس کو لائٹس کا بل کون دے گا، ریسٹورنٹ چلنا نہیں ہے تو وہ بند ہو جائیں گے، سب آبادی ختم، وہاں پہ لوکلس ہیں ہی نہیں۔ تو اب وہ پورا شہر میں سناٹا ہوگا، اور پھر جب جنگلی جانور آئیں گے تو جنگلی جانور یعنی اب وہ رائنوسرس تو نہیں جانے والا ہے وہاں پہ، وہ زیبرا اور جراف تو نہیں جائے گا، پر وہاں کے جو لوکل جانورز ہوں گے وہ وہاں پہ آئیں گے، وہ اونٹ آئے گا، وہ آپ کو بکریاں ملیں گی۔ یہ حدیث جو ہے وہ کس قدر جو ہے صحیح ثابت ہو گئی۔ اور جب میں اس کو پڑھتی تھی تو مجھے خوف آتا تھا کہ اللہ ایسے کیسے ہوگا، لیکن آج جو میں پکچرز دیکھتی ہوں، اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس قدر اس کو ویران کیا ہوا ہے، تو لگ رہا ہے کتنا قریب وہ وقت آ گیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہوگا، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ہلاک ہو جائیں گے، تو اس کی قیمت بھی بہت بھاری ہوگی۔ جو غفلت میں ہم پڑے ہیں نا، اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ اب 99 میں مریں گے تو سوچے جو کرونا میں بچیں گے، پھر یہ جو ملحمہ ہوگا، تو مرنا تو بہرحال ہے، لیکن کیا ہم مسلمان بھی مرے کیا؟ کم سے کم یہ تو فکر کر لینا، مرنے کی فکر نہیں کریں، صرف یہ فکر کریں میں مسلمان تو مری کہ نہیں مری۔
میں مسلمان مر بھی رہی ہوں تو میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. وہ مسلمان ہونے پر غور کر رہے ہیں، اپنے مسلمان ہونے پر غور کر رہے ہیں، مسلمان ہو جائیں. تو اس کے بعد تو پھر یہ بات معلوم پڑے گی نا کہ آپ حزب اللہ والے تھے کہ حزب الشیطان، یعنی اللہ کی پارٹی والے تھے کہ دوسرے والے لوگ تھے. اللہ کے میں تو صرف دو ہی چیز ہوتی ہیں، یا تو نیکی یا بدی. ویسے ایک حزب اللہ والے ہوں گے یا حزب الشیطان والے ہوں گے، اس کے خلاف والے ہوں گے جو اللہ سے بدعہدی کریں گے. اب پورے عالم اسلام میں سناٹا ہے، برنائی سے لے کے مراکش تک. تمام مسلمان، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا علم ہے، کیا وہ کام کر رہے ہیں، کیسے مسلمان ہیں وہ. اور ہم خود اپنے سوچے اپنے ملک میں ہمیں اپنی عزت کا احساس نہیں ہے. ایز این امہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. ایز این انڈیا میں ہم اتنے بولتے نا، ہماری فساد ہو کے ہماری جلایا جاتا ہے اور ہمارے پر ہی کیا لگ جاتا ہے، وہ FIR بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بیماری ہمارے پر لگی نا، اور اس بیماری کو اللہ نے اضافہ کر دیا. ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، بے وفائی کی، تو اللہ نے چھوڑ دیا. تو اب ہم زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. جس کی جو مرضی آئے، جہاں سے چاہے وہ کرے. ایک بات میں اگر آپ کو بتا دوں، اگر آپ صحیح ہیں، اب اللہ میں بتا، آپ یہ لکھ لے بات، اللہ آپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا ہے. اللہ آپ کے کام کو دوسروں سے کروا کے لے گا، لیکن بن جائیں اللہ کے سچے پکے وفادار سپاہی، وفادار بندے انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوچنے کا، غور کرنے کا، تھنک کرنے کا کام کیسے کریں، کس ڈائریکشن میں کریں، یا قرآن ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ اگلا ایپیسوڈ سنیں، اولو الالباب. میں اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہماری دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر. تو ہی فیاض حقیقی ہے. جزاک اللہ خیر. شکرا.